19ویں صدی میں صنعتی اور معاشی انقلاب آیا تو اس سے دو طبقے پیدا ہوئے، ایک سرمایہ دارانہ اور دوسرا مزدور طبقہ۔ سرمایہ دار فیکٹریاں قائم کر کے ان میں کام کرنے والے ورکرز کا استحصال کرنے لگے۔ فیکٹریوں میں دن رات کام کرنے والے ورکرز تھے تو انسان، مگر ان سے کام جانوروں کی طرح لیا جاتا تھا۔ 18 گھنٹے کام کرنے کے باوجود اجرت اتنی کم تھی کہ ایک مزدور اپنے گھرانے کا پیٹ بڑی مشکل سے پال سکتا تھا۔ ہفتہ وار چھٹی کا تصور بھی نہیں تھا۔ ڈیوٹی کے دوران اگر کوئی مزدور زخمی ہوتا تو اسے اپنے خرچے پر ہی علاج کرانا پڑتا تھا۔ اوپر سے پیسے والے بابو کہتے تھے، مشینری چلنے اور کام کے دوران چھوٹے موٹے حادثات تو ہو ہی جاتے ہیں، ورکرز کے تحفظ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مالک جسے چاہتا رکھتا، جسے چاہتا بیٹھے بیٹھے نکال دیتا۔ وہ ہاتھ جو فصلیں اگانے، کٹائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، ان کے بچے اچھے کھانے کو بھی محروم تھے۔ وہ ہاتھ جو کھٹیوں اور فیکٹریوں میں ہزاروں اور لاکھوں گز کپڑا بنتے، ان کی عورتیں عمدہ لباس کو ترستی تھی۔ اس ظلم کے خلاف یورپ اور روس کے محنت کشوں نے ابتدا میں ہی آواز بلند کی، مگر اس تحریک کو پوری قوت اور بے دردی سے کچل دیا گیا۔ لیکن کہتے ہیں ظلم بڑھتا ہے تو ایک دن مٹ جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مزدور اس استحصال کے خلاف ایک ہو گئے اور ایک بار پھر سے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا شروع کر دی، جسے دبانے کے لیے پہلے کی طرح تشدد اور برطرفیوں سمیت کئی ہتھ کنڈے آزمائے گئے، لیکن مزدور ڈٹے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور 1886 کا سال آ پہنچا۔ مزدور یونینز نے طے کر لیا تھا کہ اس سال 1 مئی سے 8 گھنٹے کام کیا جائے گا۔ وہ اپنے حق کے لیے نکلے تھے۔ ان کی ڈیمانڈ بس یہ تھی، 8 گھنٹے کام کے لیے، 8 آرام کے لیے اور 8 خاندان کے لیے۔ لیکن جب اس مطالبے کو منظوری نہیں ملی تو دنیا بھر سے مزدور امریکی شہر شکاگو میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ 16 گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں 8 گھنٹے کام کرنے کا نعرہ بہت مقبول ہو گیا۔ مختلف ممالک سے 2.5 لاکھ مزدور تحریک میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ مزدوروں کی دی گئی ڈیڈ لائن 1 مئی تک تھی۔ تب تک بھی منظوری نہ ملی تو انہوں نے ہڑتال کر دی۔ ادھر اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے جدید اسلحے سے لیس پولیس مزدوروں کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جسے سرمایہ دارانوں کی طرف سے بھرپور مالی تعاون حاصل تھا۔ تاہم 1 مئی کی ہڑتال بہت کامیاب رہی۔ دوسرے دن بھی مزدور پرامن طور پر ہڑتال پر رہے، لیکن تیسرے دن پولیس نے مزدوروں پر فائرنگ شروع کر دی، جس سے 4 مزدور ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے خلاف مزدوروں نے اگلے دن یعنی 4 مئی کو بھرپور احتجاج کیا۔ موسلا دھار بارش کے باوجود ہزاروں مزدور اکٹھے ہوئے۔ سارا دن تو حالات نارمل رہے، لیکن رات کو آخری مقرر کی تقریر کے دوران پولیس پھر آ دھمکی اور مزدوروں پر گولیاں برسا دی، جس سے درجنوں مزدور ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے الزام لگایا کہ مزدوروں کی جانب سے ایک گرنیڈ پھینکا گیا تھا، جس سے ایک اہلکار ہلاک اور 6 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ فائرنگ کے دوران ایک زخمی مزدور نے خون سے رنگی شرٹ کو ہوا میں لہرا دیا۔ تب سے مزدور تحریک کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا۔ ادھر اس حملے کو بنیاد بنا کر پولیس نے مزدور رہنماؤں کے گھر پر چھاپے مارے اور کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ کرمنل کورٹ میں مقدمہ چلا تو دفاع میں کسی کو بھی صفائی پیش کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سماج کو بچانے کے لیے ان مزدوروں کو سزا دی جائے، جس پر 5 مزدور رہنماؤں کو سزائے موت سنائی اور باقیوں کو عمر قید کی سزا ہوئی، جن میں 4 کو پھانسی دے دی گئی۔ تختہ دار پر ان مزدور رہنماؤں نے یہ تاریخی الفاظ کہے، تم ہمیں ختم تو کر رہے ہو، لیکن یہ ہماری آواز کو دبا نہیں سکو گے۔ انہیں سزائیں تو تحریک کو لیڈ کرنے کی پاداش میں دی گئی تھی، مگر بہانہ بم دھماکے اور تخریب کاری کو بنایا گیا۔ ان میں سے صرف 2 افراد امریکی، باقی انگلینڈ، آئرلینڈ اور جرمنی کے شہری تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان مزدور رہنماؤں کی جنازے میں کم و بیش 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ مزدوروں کی یہ تحریک کئی جانیں تو لے گئی، لیکن آنے والے دنوں میں ورکرز کی جدوجہد کے متعلق شعور میں کئی گنا اضافہ کر گئی۔ شکاگو کے حاکموں نے مزدوروں کے اس ہڑتال کو محض معمولی جانا، مگر یہ دن تاریخ میں امر ہو گیا۔
1889 میں انقلابی فرانس کے 100 سالہ یادگاری تقریب کے موقع پر حکام کو یہ تجویز دی گئی کہ اگلے برس شکاگو کے مزدوروں کی برسی کے موقع پر عالمی سطح میں احتجاج کیا جائے۔ یہ تجویز منظور کر لی گئی اور 1 مئی کو باقاعدہ طور پر لیبر ڈے ڈکلیئر قرار دے دیا گیا۔ مزدوروں کے لیے 8 گھنٹے کام کے وقت کا تعین کیا گیا، ہفتہ وار چھٹی کا قانون بنایا گیا اور ورکرز کو یونین اور ملازمت کے تحفظ کا حق دیا گیا۔ مزدوروں کے مقدمات کے سماعت کے لیے علیحدہ لیبر کورٹ قائم کی گئی۔ خواتین ورکرز کے لیے ویٹرنٹی رخصت کا قانون بھی بنایا گیا۔ 1890 میں یہ دن دنیا کے کئی بیشتر ممالک میں ان مزدوروں کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے جانوں کی قربانی تو دے دی لیکن اپنے حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ ناظرین، اگر پاکستان کی بات کریں تو ہمارے دیش میں آج بھی صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں مزدور کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے قبل ادا کرنے کا درس ہے۔